ہوں آپ کی میزبان بینا گوئندی. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہم نے جس حوالے سے جس شخص کو آج دعوت دی ہے وہ ایک بہت بڑا تعارف ہے، چونکہ وہ میرا تعارف بھی ہے، آپ کا تعارف بھی ہے، اور ہم سب ان لوگوں کا تعارف ہے جو آنے والی نسلیں ہیں، چونکہ یہ اپنے تعارف کو ساتھ لے کے آئے ہیں. ان کے خاندانی اگر ہم ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو وہ اتنا ہمارے پاس ایک رچنس کا سورس ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، یہ ان کے نواسے، اور ان کا اپنا نام بھی اسی حوالے سے اقبال صلاح الدین. تو میں اپنے اسٹوڈیوز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو اقبال صاحب. تو آج میرے لیے بڑا آنر ہے کہ آپ کے ساتھ ملاقات بھی ہو رہی ہے اور بات بھی ہو رہی ہے. تو بعض دفعہ ملاقات اتفاق سے ہوتی ہے اور بعض دفعہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ملاقات کے اسباب کیا ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا ویل گروم لڑکا جو یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا اور باہر سے آپ نے تعلیم حاصل کی جہاں تک مجھے معلوم، لیکن اس کے بعد ایک وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ساری تعلیمات کو، اپنے پوری فیملی بیک گراؤنڈ کو لے کے اپنے ساتھ پھر 2012 میں آپ نے دبستان اقبال کی بنیاد رکھی، جہاں پہ آپ نے ایک ایسا شعوری طور پہ اقبال فہمی اور اقبال شناسی اور آج کی یوتھ کو اس سے ہم کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کا آپ نے دھیان رکھا، اور میتھڈس جو آپ اپنا رہے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ اینڈ یونیک ہے. تو آپ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، آپ کے بارے میں بھی بات کریں گے. جو آپ کی بات ہے وہ ہم سب کی بات ہے، چونکہ جو آپ کی فیملی اور خاندان اور حوالے جو اقبال سے جا کے ملتے ہیں اس کے بارے میں معلوم کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے. تو اقبال صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ جب جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی تو آپ نے اپنے گرد کیا دیکھا اور کیا پایا؟ دیکھیے میری جو مطلب کہ نانا کا تو ساروں کو جو پتہ ہے، میری جو دیہات بھی تھا، میرے گرینڈ فادر میاں امیر الدین وہ بھی ایکٹیولی پاکستان موومنٹ کے اندر انوالو تھے، اور انہوں نے بھی بلکہ جو تھے وہ پنڈال کے انچارج تھے. یہ 23 مارچ کا پاکستان اپنا لاہور ریزولوشن جس کو لیٹر پاکستان ریزولوشن کا نام دیا گیا، وہ اور نواب ذوالفقار خان دور کے ساتھ انہی دونوں کے حصے میں جو تھی ذمہ داری تھی سارا جلسے کو ارینج کرنا. سو ہی واز آلسو دا فائنینشیل سیکرٹری بھی تھے وہ پنجاب مسلم لیگ کے، اینڈ پہلے میئر آف لاہور بھی الیکٹ ہوئے 1946، جس کی قائد اعظم نے ان کو خود فون کر کے ان کو مبارک دی اور ان کو کہا کہ یہ تو پاکستان کے لیے بہت اچھا شگون ہے. تو اس مطلب ماحول میں پیدا ہوا، اور مطلب کہ بزرگوں کی جو تھی وہ سیاست میں بھی ان کا جو تھا وہ عمل دخل تھا. تو پاکستان کی اور جو تھی آبویسلی پاکستان بنا کیسے اور اس طرح کی جو تھی وہ باتیں ہوتی رہتی تھیں. اینڈ پھر میری جو مطلب کہ علامہ کی فکر کے اوپر جو تربیت جو صحیح کی وہ میرے ماموں ڈاکٹر جاوید اقبال نے. سو ان سے ہی میں نے جو ہے وہ سارا یہ سلسلہ جو ہے وہ. آپ کی والدہ منیرہ بیگم، ان کا بھی تو آپ کے اوپر کس طرح کا اثر رہا اور وہ کیا بتاتی تھی اپنے والد صاحب کے حوالے سے؟ وہ تو بہت چھوٹی تھی تب جب ان کی وفات ہوئی، 7 سال کی ان کی عمر تھی. تو وہ 3-4 واقعات ہیں جو انہوں نے بیان بھی کیے ہوئے ہیں. مثلاً کہتی ہیں جب میں چھوٹی تھی تو 5 سال کی عمر ہوگی تو ایک دن علامہ نے ان کو بلایا اور ایک ان کی والدہ کی تصویر رکھ کے سامنے تو ان کو کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو تو پہچانتی یہ کون ہے، تمہاری ماں ہے، یاد رکھنا. تو وہ کہتی کہ میں سوچتی ہوں کہ شاید ان کو خیال تھا کہ بعد میں بھی پتہ نہیں مجھے بتایا نہ بتایا میری مطلب والدہ کون تھی. اور ایک تو وہ بہت زیادہ ان کی جو تھی مطلب کہ اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی والد کے ساتھ، تو عموماً انہی کے ساتھ سو جایا کرتی تھی، پھر ان کو اٹھا کے لے جاتے. بیٹی بھی ایک تھی بالکل. تو بلکہ ایک مجھے بتاتی ہیں کہ ان کو والد کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت تھی، تو وہ ان کے پیر کہتی تھی بڑے خوبصورت ہوتے، تو میں چوم لیا کرتی تھی ان کے پیر. تو وہ ان کو منع کرتے تھے کہ نہیں بیٹیاں ایسا نہیں کرتی. تو وہ بتاتی ہیں تو واقعہ تو کہتی ہیں کہ ان کے ذہن میں تھا کہ عورت کی عزت اتنی تھی، بالکل، تو جو مجھے اس بات سے وہ منع کرتے تھے.
بالکل. یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ ابھی ہمارے آج کی عورت کے حوالے سے، چونکہ آج کل دنیا میں ایک عجیب سی برابری کی وہ جو پھیلی ہوئی ہے، وہ وبا جسے کہتے ہیں. حالانکہ عورت کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اقبال نے جس حوالے سے تعلیم، عورت کے حقوق اور تعلیم اور دوسری سماجی جتنی بھی حوالوں سے انہوں نے اپنے نثر اور شاعری میں سب کچھ اس کے پیغام دیے. تو لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی یوتھ اس کی روشنی میں کچھ سمجھ رہی ہے ان کی فکر کو، اور ان کے جو ہمارے پاس پیغام ہیں، میں سمجھتی ہوں ان کی فلسفی ہے، فلسفی آف لائف اینڈ بلانگنگز اراؤنڈ اٹ. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری یوتھ اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے؟ یوتھ میرے تو خیال میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہی، کیونکہ آپ کے جو ہے وہ اسکولوں یا کالجز کے نصاب میں ہی وہ علامہ اس طریقے سے شامل نہیں ہیں جو کہ آپ کی جو ہے وہ یوتھ کی ایکچوئل ان کی جو ہے وہ فکر کو، ڈائریکشن کو جس سے وہ جو ہے وہ صحیح کیا جا سکے. وہ ایک سطحی طور پر تو شامل ہے، لیکن ایز سچ کہ آپ کو کوئی اس کا کوئی واضح اثر نظر آئے اپنی نوجوان نسل کی ڈائریکشن چینج ہونے میں، اس طرح نہیں ہے. اچھا، تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم پہلے مجھے زمانہ یاد ہے، پورا ایک صدی ایسا ہوا کہ ہم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، یہ جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے، بچے کی دعا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، جو آج تک اس دعا کو پڑھا بھی جا رہا ہے اور کئی حوالوں سے آج بھی اس کو ہم اپنے گرد موجود پاتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں اس دعا کو. آئی تھنک اس کی جو اندھیرے کی اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا. لیکن جنرلی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک تو یہ دعا ہے، یہ ایک کیتھولک نن تھی میٹلڈا میتھیوز، یہ انہوں نے ایک چائلڈس پریئر ایک نظم لکھی تھی، تو علامہ نے اس سے ماخوذ کیا ہے، اس کو اپنا ایک مفہوم دے کر انہوں نے اس فارم میں اس کو جس طرح جو ہے وہ پیش کیا. اس کو اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ علامہ نے 7ویں 8ویں اور 9ویں جماعت کا بھی ایک جو تھا نصاب بنایا ہوا تھا بفور پارٹیشن. رائٹ. تو ان کا جو بنیادی خیال جو تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو بچے ہیں کم از کم ان میں اخلاقی جو ہے وہ اپنا تربیت اور ان کو تعلیم جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے نا ان کو دینا لازمی ہے. بالکل. اور ان کے اندر جو ایک ہیومینیٹیرین یا ایک درد دل جو ہے اس کی، تاکہ اس طرف ان کی رغبت ہو سکے. بالکل. تو وہ تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ہے وہ 1952 کے بعد جو تھا اس کو بالکل اس نصاب کو ختم کیا گیا. اور جو بلکہ پاکستان بننے کے بعد اور پھر جو بھی آگے سلسلہ، یعنی کہ ہم نے ان قدروں کو اس طرح آگے لائے نہیں. لیکن اقبال کے ہاں تو ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ مختلف حوالے ان کے نظم کے علاوہ ہم اگر ان کی نثر کو دیکھیں تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں اتنا اس میں رچنس ہے، جو کہ ہماری ان کی فلسفی کو اگر میں شاعری کو تو ہم دیکھیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن میں اس لیے فلسفی کی بات کرتی ہوں چونکہ آج کی دنیا میں جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، جبکہ آج کا نوجوان جو ہے وہ اپنی فکری سطح کو میئر کرتا ہے اپنی ٹیکنالوجی کے انداز میں، تو آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں بہت سے اور مسائل ہیں کہ ہم بچوں کو کیسے اپنی ان تعلیمات کی طرف لے کے آئیں. آپ کا چونکہ تعلق براہ راست اس گھر سے ہے، آپ اس طرف کیسے آئے؟ چونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی تعلیم ڈفرینٹ تھی، لیکن آج آپ ایک میں نے آپ سے جب بات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے اندر ایک بہت گہرائی ہے، آپ کے اندر واقعی وہ چیز ہے جو کہ آپ چیزوں کو، آپ ذرے ذرے کی حرکت کو محسوس کرتے ہیں. تو کیسے ہم اپنی یوتھ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس کا کیسے پیغام دیں؟ انفارچونیٹلی دیکھیے دبستان کا قیام جو تھا وہ اس طرح وجود میں آیا کہ میں نے جب اتنا سارا جو بھی اپنے ماموں سے سیکھا اور علامہ کو اسٹڈی کیا اور اسلامک ہسٹری بھی پڑھی اور رومی کو بھی پڑھا اور مطلب جو بھی اپنی ایک مطالعہ کیا، تو میں نے ایک دن اپنے ماموں کو کہا، میں نے کہا کہ یہ تو جو پاکستان کی ڈائریکشن ہے وہ تو اقبال کی فکر سے تو بالکل
اپوزٹ جا رہی ہے. اور ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں وہ تو اپنا حق ادا نہیں کر سکتے بیکاز آبویسلی وین یو آر پیڈ بائی دا گورنمنٹ, تو پھر آپ کے اپنے جو ہیں وہ ایشوز آتے ہیں. آپ اس طریقے سے آپ آئیڈیاز کو یا اقبال کی آئیڈیالوجی کو نہیں پروموٹ کر سکتے کیونکہ ایک تو بڑی ریولیوشنری ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایک اسلام کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن ہے جو کہ اجتہادی سوچ کے اوپر بیسڈ ہے, اور وہ پھر کلیش کرتی ہے آپ کی کنزرویٹو سوچ کے ساتھ. تو اس کو پھر وہ جو ہے وہ زیادہ اس کو مطلب اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں پیش کیا جاتا, بیان نہیں کیا جا سکتا. ڈسکورس ہمارا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے, ہمارا ڈسکورس بھی تو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے نا. ڈسکورس آپ کا نیشنل آئی ڈونٹ نو کیا ڈسکورس ہے, لیکن وہ سرٹنلی جو ہے وہ علامہ کی یا قائد اعظم کی ڈائریکشن کے مطابق نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ ہم چونکہ باتیں ہم سیاست دیکھیں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ ایک وہ شخص جو شاعری کرتا ہے اس کی شاعری کے اندر اگر فلسفی اس کا خیال سب سے زیادہ بلند کسی بھی اعلیٰ پائے کی شاعری, چونکہ اقبال کا حوالہ جو ہے وہ فلسفر, ایک عمدہ شاعر, اور ایک اتنی گہرائی اور گہرائی ہے ان کی شاعری کے تخیل میں کہ وہ ہمیں سیاسی شعور بھی دیتی ہے. تو آج کے سیاسی جو دنیا کی صورتحال ہو رہی ہے, چونکہ اقبال جو تھے وہ بات کرتے تھے پوری دنیا کو وہ اپنا مان کے بات کرتے تھے, کہ مجھے ایک مطلب اقبال کو میں نے جب پڑھا مجھے بہت سی چیزیں ان کی سامنے نظر آئیں, اور میں نے دیکھا بلکہ اتفاق سے آج کل گلوبلائزیشن کی بہت بات ہوتی ہے, تو جب اقبال کے کلام کو ہم دیکھتے ہیں, ان کے فلسفی کو دیکھتے ہیں, ان کے حوالے جا کے جرمن اور فارسی اور عربی اور اس میں تمام حوالے ملتے ہیں, لیکن ایک حوالہ ان کا بہت مستند ہے, اور وہ حوالہ ہے ان کا مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے جو میں بات کروں کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ساتھ ان کا جو ایک عشق کے رسول کا جو ایک نسبت بنتی ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے. تو آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان حوالوں کو کیا ہم چھوڑ چکے ہیں, کہ اقبال جو تھے ان حوالوں کے ساتھ اتنے مضبوط تھے کہ وہ اس سارے عشق, تمام ان ساری محبتوں کے ساتھ وہ اگلی دنیاؤں کے تسخیر ہونے کی بھی اطلاع دیتے تھے. اس کے بارے میں آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اس میں تو آپ یہ دیکھیں جی کہ میں آپ کو یہاں پہ واقعہ ان کا میں سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو اپنی وہ درج بھی کیا ہے رموز بے خودی کے اندر. جی اس میں وہ بیان کرتے ہیں, چھوٹی عمر کے تھے یہ, ٹین ایجر ہی ہوں گے, تو گھر کے باہر کو فقیر آ گیا, تو وہ مانگتا جائے ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا, وہ تنگ آ گیا, تو انہوں نے پکڑ کے اس کو دھکا مارا, وہ سوٹی جب سر پہ مار دی اس کے, تو وہ گرا اور سارا کچھ اس کا ساز و سامان وہ گر گیا. تو اس مومنٹ کے اوپر جو تھا, وقت کے اوپر, وہ ان کے جو والد تھے وہ گلی کے اندر جو مڑ کے آ رہے تھے, انہوں نے سارا یہ واقعہ ہوتا ہوا دیکھا. اچھا وہ آئے, انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور خوش نہیں کہا اور گھر کے اندر چلے. ان کی جس طرح یہ بیان کرتے ہیں کہ میری تو روح کام کی, والد کا بہت زیادہ وہ ایک تو ادب اور روب شدید تھا. تو پھر ان کے والد نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو کہتے ہیں کہ کیا تمہیں اس چیز کا احساس ہے کہ جب قیامت کے روز رسول اللہ علیہ وسلم جب ساروں کی شکایات سن رہے ہوں گے, اور سارے جو ہیں فقہا اور شہداء اور صوفیاء اور حکماء جو بھی ہیں وہاں پہ موجود ہوں گے, ساری امت موجود ہوگی, تو ایک فقیر آئے گا اور آگے جب یہ میری شکایت کرے گا تو رسول اللہ مجھ سے کہیں گے کہ تمہارے ذمہ جو ہے ایک مسلمان بچے کی تربیت لگائی گئی تھی, تو تم اتنا بھی نہیں کر سکے کہ تم اس مٹی کے تودے کو انسان میں تبدیل کر دیتے. تو مجھے بتاؤ کہ میں پھر وہ کہا جاؤں گا میری سفید داڑھی کا خیال ہے. اچھا, تو بہرحال جس طرح علامہ آگے بھی وہ بیان کرتے ہیں, بٹ جو دیکھنے والی چیز ہے کہ آپ جو نوجوانوں کے اندر جو اقدار وہ دیکھنا چاہتے تھے, اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آداب جو ہیں وہ تربیت دینا جو ہے ضروری. اگر آپ دیکھیں تو خود ہی ہے ہی تربیت, وہ تربیت سے ہی حاصل ہوتی ہے, صرف
علم سے حاصل نہیں. بالکل یہ بڑی تو اچھی یہ آپ کو دیکھ رہا ہے انفرادی خودی جو ہے وہ آپ کی وہ بلڈ کر رہے ہیں اپنا اسرار خودی میں, اور رموز بے خودی میں وہ پوری قوم کی جو ہے اجتماعیت کی بات کرتے ہیں. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خودی کا وہ ایک تصور ہے خودی, اور وہ جو ایک صلاحیت, اپنی صلاحیت کو ماننا اور اس کے اوپر پھر کام کرنا, تو یہ ایک جہد مسلسل کام ہے. اور اس میں میرے خیال میں اس سفر کو جاری رکھنا, اگر نوجوان صرف خودی ہی کو سمجھ لیں تو شاید وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو جان سکتے ہیں. اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آج کی دنیا میں ہم لوگ بہت یہ سمجھتے ہیں ریئلزم کا دور ہے, لیکن اگر ہم ایک آئیڈیل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, آئیڈیل ڈیسٹینیشن کی بات کرتے ہیں, اس کو حاصل کرنے کے لیے اقبال کے پیغام میں آپ کو کون سی صورت نظر آتی ہے, کس انداز سے سوچتے تھے اقبال؟ دیکھیں بات یہ کہ علامہ کی خودی کو جب آپ فلسفی کوئی بھی سوچ یا کوئی بھی اس طرح کی جو تھاٹ ہے یا فلسفہ, وہ اپنے آپ نہیں وہ پیدا ہوتا ہے, یہ حالات جن حالات میں وہ فلسفی یا شاعر ہوتا ہے وہ اس کو شیپ کرتے ہیں. تو علامہ نے جو تھا جس دور میں پیدا ہوئے, غلامی کا دور تھا, اور جب وہ انگلینڈ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ ویسٹ کی ترقی کو دیکھتے ہیں, غلامی استعماری رویے جو کے دور, تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھی مطلب ویسٹ کی جو ہے وہ ترقی کا کیا رہا ہے, ہم کیوں پیچھے رہ گئے. بالکل. تو پھر اس چیز کو جب ریسرچ کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ مسلمانوں کی زوال جو ہے وہ 3 وجوہات کی وجہ سے ہوا. ملوکیت, ملائیت اور یہ پیری ایسے سلسلے جو کہ بے عملی کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں. بہت اچھا, بہت. سو اس کو انہوں نے اپنی ایک یہ نظم میں یعنی دنیا کے عملی کاروبار سے آپ کو الگ کر دیتے ہیں, آپ کا تیقن, آپ کی سوچ کے اوپر جمود, اسٹیگنیشن طاری کرتے ہیں. اور ڈاکٹر جاوید اقبال کہا کرتے تھے کہ اسٹیگنیشن سے ہی جو ہے وہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, وہ فیئر, کرپشن اور لیک آف کریٹو تھنکنگ, اور تو آپ تقلید میں چلے جاتے ہیں. بالکل. تو جب آپ قومیں تقلید میں چلی جاتی ہیں تو پھر الٹیمیٹلی اینڈ ان کا جو ہے وہ ڈیتھ ہوتا ہے, وہ پھر ان کی جو ہے وہ صفحہ ہسٹری سے مٹ جاتی ہیں. اور دیکھیں آپ یہ ایبوریجنیز کو دیکھیں, ریڈ انڈینز کو دیکھیں, یہاں پہ لوکل جو تھی آپ ان کے بیلیفز اور طرح کے ہیں, وہ تو ایک they have been overpowered by other nations جو always this happen, ان کے پاس superior knowledge تھی, کیونکہ وہ کرنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایوالو نہیں کر سکتے. اچھا, تو اس میں آپ ہمیں کیا سنانا چاہتے ہیں؟ اس میں علامہ کی یہ نظم ہے, اکثر میں نوجوانوں کو سناتا ہوں, اس کا نام ہے آواز غیب. تو اس میں جو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح وہ علامہ کا اپنا ایک جو انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ کہ خدا آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے, تو یہ آواز ہے, آواز غیب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتی ہے دم صبح صدا عرش بھری سے, کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک, بہت اچھے, کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق, ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. واہ 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 واہ, بہت اچھے. تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار, کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک, مہر و ماہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں, کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک, اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں, نہ گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک, روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بین نہیں ہوتی, جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک, باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری, اے کشتہ سلطانی و مولائی و پیری. واہ, بہت واضح پیغام اقبال نے. تو اس کے لیے ہمیں کون سے ایسے پیرامیٹرز کرنے چاہیے, چونکہ آپ نے اپنا یہ جو ادارہ بنایا ہے دبستان اقبال, اس میں میں نے جو دیکھا ہے کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے اقبال فہمی کو اور اقبال شناسی کو ایک نئے پیرامیٹرز کے ساتھ آپ اس کو ریویل کر رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کو. تو مجھے صرف ایک بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ ہم خود ہی کو کس انداز سے ان کو بتانے کی کوشش کریں کہ واٹ از لائک ان صلاحیتوں کو کیسے اجاگر کریں اقبال کے فکر اور اس کے فلسفے کی روشنی میں. وہ تو دیکھیے ان کے اندر ایک جو ہے اس چیز کی تعمیر کرنی پڑے گی
اور یہ ایک مطلب کہ ایک آدھ لیکچر کے سے ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک سسٹینیبل آپ سمجھیں کہ ایفرٹ جو ہے اس کے لیے وہ چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ کی صرف شاعری کو پڑھ لینے سے اور کلیم کرنا کہ میں اقبال کو سمجھ گیا ہوں، یہ بالکل ایک جو ہے نا آئی تھنک نامکمل بات ہے. اس کے لیے جو ہے اس کی آپ کو ان کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام جو ہے وہ پڑھنا بہت ضروری ہے، تاکہ لیکن جو شاعری کو انہوں نے استعمال کیا ہے کیونکہ شاعری جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان کے مطابق جو ہے وہ دل کو جو ہے وہ جا کے لگتی ہے، بالکل جذبات کی بات کرتی ہے ہمارے. لیکن انٹلیکٹ کو جو ہے وہ یہ ایک غلط بات ہے کہ علامہ جو تھے وہ عقل اور انٹلیکٹ کے خلاف تھے. عشق مطلب عقل اور عشق کی تو وہ بات ہی کرتے تھے، وہ تو دانائی کی بات کرتے تھے. عقل کو بھی عشق کو بھی ایک عقل کا ایک ہائر فارم ہے بالکل کہتے ہیں. اچھا وہ یہ بھی درج کرتے ہیں اپنا جو ان کی وہ نظم ہے اپنا خطاب جدید، اس میں وہ نوجوانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میں تمہارے لیے جو ہے میں دو جو ہے وہ مطلب کہ یہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ایک جو ہے وہ تمہاری روح کو جو ہے اس کو نشانہ بناتی ہے اور ایک تمہاری عقل کو. تو یہ شاعری ان کی جو ہے وہ آپ کو سمجھیں کہ وہ ڈائریکٹلی انسان کی دل اس کی روح کی غذا ہے، اور یہ جو انٹلیکٹ کے لیے ہے یہ اس کی وے فارورڈ جو ہے یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ. یہ بہت اچھی دیکھیں. ابھی ناظرین میں سمجھتی ہوں کہ آج جس انداز سے ہم نے ایک اقبال کی اس فلسفی کو جانا، اور پھر جب گھر کے لوگ اقبال کے گھرانے سے ہمیں یہ آواز آئے، اقبال کے نواسے جو کہ خود اقبال صلاح الدین کے نام سے میں سمجھتی ہوں وہ کام کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے اوپر ایک احسان ہے. چونکہ آج کا انٹرویو اس بات میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے بڑا آنر بھی اس لیے ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ایک وہ چیز جو کہ ہم سٹارو لیکن اس وقت ہماری نیشن نہیں، بلکہ میں جب بھی بات کرتی ہوں میرے ساتھ ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ میں پوری کائنات کو، اپنی کائنات، پوری دنیا کو، پلانٹ کو اپنا سمجھ کے بات کرتی ہوں، چونکہ ہم ایک رشتے کے ناطے، انسانیت کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے ہم سب ایک ہیں. اب جب ہم سب ایک کی بات کرتے ہیں تو اس میں اقبال کے بے شمار پیغام ہیں، اور پھر اس کی تعمیر وہ بچوں کے لٹریچر سے شروع کرتے ہیں. تو آپ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اقبال نے بھی دوسرے لٹریچر کو پڑھ کے اور اپنے آپ کو اپنا اس کے ساتھ پھر انہوں نے کمپیریزن بھی بہت سطح پہ کیا کہ جو بچے ہیں ان کو ہمیں کس انداز سے اقبال کے اس پیغام کو آگے پہنچانا چاہیے بچپن سے ہی. اس کے لیے تو میرے خیال میں نصاب میں آپ کو اس کو شامل کرنا پڑے گا، اس میں تبدیلی آپ کو کرنی پڑے گی، اور آبویسلی جو بچوں کا لیول ہوگا جی ایک چھوٹے لیول سے اوپر جائیں گے تو اس لیول کے مطابق ان کے اندر وہ تعلیمات اور تربیت شامل ہے. اب ہمارے تربیت شامل نہیں ہے، پہلے تعلیم اور تربیت ہوتی میں ابھی آپ کی تربیت نہیں ہے. بہت اچھی بات کی. میں اس لیے کہہ رہی ہوں چونکہ بچے جو ہیں نہ وہ ہیگل کو سمجھتے ہیں، نہ وہ نیچے کو سمجھتے ہیں، نہ وہ ڈیکارٹ کو جاننا چاہتے ہیں، نہ وہ اس چیزوں کو، وہ تو آج کی فارم میں، آج کے دور میں رہ کے، ابھی ہم بلکہ اس سے پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جو آج کی ہماری پرابلمس ہیں ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. تو ہماری آج کی پرابلمس کیا پچھلی پرابلمس سے ڈفرینٹ ہے؟ مطلب جو ہماری پاسٹ میں انسان کی تو ایک ہی مسائل تو وہی ہیں. شعوری طور پہ اگر ہم دیکھیں تو قومیت کے، وطنیت کے اور یہ سارے مسائل رہے ہیں. آج کے ہم ان مسائل سے نکل چکے ہیں؟ نہیں، میرے نہیں خیال میں آپ نکلے. مسائل آپ کے تقریباً ویسی ہیں، باقی آپ کے جو حالات ہیں وہ دنیا کے میڈیمز چینج ہو چکے ہیں، چہرے چینج ہو چکے ہیں، بالکل، لیکن آپ ہیومن نیچر نہیں چینج. نہیں، بہت اچھی بات یہ نہیں کہ وہ ذرات کا متحرک رہنا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، وہ ایکچولی دیٹ از دا موبلٹی آف لائف کنٹینیوم. وہ جو لائف کی کنٹینیوٹی ہے اس کو قائم رکھنا اقبال کی شاعری اور فلسفے میں ملتی ہے. اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا، چونکہ آپ بہت اچھی یہ بات میں سمجھتی ہوں، میں نے آپ سے 1-2 لیکچرز بھی آپ کے سنے اور یو ٹاک ریئلی گڈ اباؤٹ اٹ. اب آپ یہ دیکھیں نا، اگر آپ بچوں کی ایجوکیشن کا بات کرتے ہیں تو اس کی ایک وہ کوٹیشن ہے جو کہ ڈیفائن کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ واٹ از دا لا آف تھنگس. وہ آگے اسی کا خود ہی جواب دیتے ہیں کہ کنٹینیول اسٹرگل. سو واٹ شوڈ بی دی اینڈ آف ایجوکیشن. اس کا بھی وہ جواب دیتے ہیں ٹو پریپیئر یو فار دیٹ اسٹرگل.
یس. تو اسٹوڈنٹس کے جو بھی ہے اس کے اندر اس کا یہ ایلیمنٹ یا یہ اصول شامل ہونا چاہیے. یہ اسی کے ذریعے جو ہے وہ کریٹیوٹی کا جو وہ ایسپیکٹ ہے وہ تبھی نکل سکتا ہے جب تک ان کے اسٹرگل کرنے کی کوشش کی جو ہے بالکل ان کے ایلیمنٹ ان کے یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں تربیت میں شامل ہوگا کہ یہ خوب بن جائے زندگی میں جو ہے وہ اور پھر ہی سخنوری کے وہ انداز سامنے ہمیں سمجھ میں آنے لگیں گے جو کہ آج یہ. اب آپ اس وقت تو آپ وہ بات کر رہے تھے کہ جو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ویسٹ کی جو ترقی ہے یہ کوئی ان کی خواتین کی ننگی پنڈلیوں کی وجہ سے یا ان کے سنہری بالوں یا ان کے ننگے بازو کی وجہ سے نہیں ہے. یہ ان کی ترقی جو ہے ان کے سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو جو ہے آپ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ جو ہے نا راتوں کو آپ کو جاگنا ہی پڑتا ہے, یعنی کہ محنت آپ کو کرنی ہی پڑتی ہے. بہت اچھی بات, بہت ہی خوبصورت بات. اور میں سمجھتی ہوں کہ اقبال کے فلسفی میں ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہمیں بچپن سے ہی اپنی تربیت کے اوپر غور کرنا چاہیے, اور یہ مختلف سٹیجز سے ہوتے ہوتے پھر ہم خود ہی کے اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں پہ عشق کی بنیاد. یہی میرا خیال میں آج جو میں نے آپ سے یہ سیکھا, جو آپ نے اپنے پوری تعلیمات جو آپ نے, اور پھر آپ کی جینیٹکس میں بھی وہ چیز ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ علامہ کی خودی جو ہے نا وہ خدا سے جڑی ہوئی ہے, بالکل بالکل. اس کے بعد انہی کے راستے سے جو بھی اپنی ایک پایا تکمیل کو جو ہے وہ پہنچتی وہی ہے. ادروائز آپ کی خودی ہی ہوتی جو آپ کو دوسری ڈائریکشن میں بھی لے جاتی. ہاں لیکن وہ تو دیکھیں ہر چیز انسان تو وہ آپ دیکھ لیں, آپ کو مطلب یہ ساری جو ہے تاریخ آپ کی اس قسم کے مثالوں سے بھری پڑی. یعنی کہ ہمارا یہ خدا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو خودی کے ہم سٹیجز, عشق, جب ہم عشق کی بات کرتے ہیں تو عشق الہی کی بات کرتے ہیں. جی بالکل. علامہ کے دیکھیں تین جو ہے عشق ہیں ان کے. شروع کی شاعری میں ان کی شاید کوئی جو ہے وہ مجازی عشق کی انہوں نے بات کی ہو, لیکن آپ ان کی شاعری کو جو ہے آپ جب بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں یا عشق خدا ہے, عشق رسول ہے, پھر عشق امت ہے. آپ اس وقت عشق رسول کی بات کریں گے تو اسلام علامہ کا جو عشق رسول ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے. آپ کو دیکھیں کہ وہ متحرک ہے, وہ اس طریقے سے کہ وہ ٹرانسفارم کرتا ہے ان کی امت کی بہتری کے لیے. رسول اللہ علیہ وسلم کا جو پروڈکٹ ہے نا ان کی امت ہے, ان کی جو آگے سے تعلیمات ہیں وہ ایز اے رحمت للعالمین ہیں. بالکل. تو اسی لیے تو علماء کہتے ہیں نا کہ بشری بات کرتے ہیں. جی مطلب کہ جو ہے وہ صرف وہ کوئی خالی جو ہے وہ نعت پڑھنے سے یا اس قسم کے محفلیں منعقد کرنے سے وہ اس قسم کا عشق متحرک نہیں ہو سکتا. تو اس میں حب چاہیے, حب, اور اس کے پاس تقدیر کے ساتھ تعبیر بھی ہماری تب ہو سکتی ہے جب اس میں ہم عمل اپنا ڈالیں گے. تقدیر تو دیکھیں جی آپ نے خود بنانی ہے. علامہ تو اس چیز کے قائل ہی نہیں تھے. بالکل. کہ جو ہے وہ تقدیر کوئی ایک پری ڈٹرمنڈ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز آپ کی بنا کے بھیج دی. اچھا یہ جو کانسیپٹ اسلام میں ارلی امام حسین کی شہادت کے بعد وہ آیا جو تھا, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ امیدوں نے اپنا جو تھا قرآن کو اس طرح انٹرپریٹ کرنا شروع کیا. لیکن اس طرح کا وہ ان سے پہلے کوئی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں تھا. آپ کا جو عمل تھا وہ دعا کے ساتھ اور دعا عمل کے ساتھ منسلک, وہ کو ریلیٹ تھی. اور یہ واقعی یہ میں ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, جب ہم ایکچولی شکر ادا کرتے ہیں تو ہم دعا کے لیے رستہ بنا دیتے ہیں. اور یہ میں نے تو جتنا بھی اقبال کی فلسفی کو انڈرسٹینڈ کیا, اور میں نے جب دوسرے فلاسفرس کو بھی پڑھا, چونکہ فلسفی میرا انٹرسٹ, اور یقین مانیں کہ میں نے بچپن سے اقبال کو ہم اور انداز سے لیتے تھے, لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے اور میں نے وہ مقدمہ وہ پڑھا بال جبریل کو, تو میں نے مختلف ادوار میں پڑھا, تو مجھے جو سمجھ آیا اس میں بھی یہ جو اس کے متحرک ہونے کی جو گریوٹی ہے وہ بڑی ہی میٹر کرتی ہے. یعنی کہ آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کی تقدیر بدل سکتا ہے, یعنی ہم اپنی تقدیر خود بدل سکتے ہیں. بالکل بالکل. یعنی وہ کنٹرول خدا نے ہمیں دیا ہوا ہے, اور سب کو برابر ہوموجینسلی. بالکل.
ڈیسٹنی بہت اچھا. اور یہ اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم اپنی دنیا میں جو کچھ ہو رہے ہیں, جو بھی حالات ہیں, اس کی ڈیسٹنی بدل سکتے ہیں. اب اس کا میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتی ہوں, کیونکہ آج ہمارا انٹرویو خصوصی طور پہ اس لیے تھا, ہم اس کا دوسری ایپیسوڈ بھی کسی وقت لے کے آئیں گے, لیکن پہلا یہ ہمارا انٹروڈکٹری پروگرام تھا جس میں ہم آپس میں بات کرنا چاہتے تھے کہ ہم اقبال کو کس طرح انڈرسٹینڈ کریں, ہم اس کو کیسے سمجھیں اور اقبال کو اپنی زندگیوں میں کیسے نافذ کریں. چونکہ اقبال فہمی کو اور ان کی فلسفی کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کیسے کریں. تو اس کے اوپر اگر اپنا کوئی پیغام آپ خصوصی دینا چاہیں تو پلیز. دیکھیے, کسی کی بھی فکر کو آپ نے اگر فالو کرنا ہوتا ہے یا کسی کو آپ اپنا راہبر بناتے ہیں تو پھر آپ کو اس سوچ کو یا ان پرنسپلس کو آپ کو اپنی زندگی کا جو ہے نا وہ حصہ بنانا پڑتا ہے, اور ان کو مد نظر رکھ کے آپ پھر جو ہے وہ آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلی لانی پڑتی ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ محض وہ خیالاتی باتیں رہ جاتی ہیں. یعنی ہمیں اپنی امیجنری لائف سے نکل کے ریئل لائف, پریکٹیکل اینڈ ریئل لائف. علامہ کہتے ہیں نا کہ نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان ہے مرغ و ماہی, تو ہما گیا ہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری. نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان ہے مرغ و ماہی, اسی جہان میں ہی رہ کے آپ نے بھی آگے ایکسل کرنا ہے, اور آگے اگلے جہان میں بھی آپ کو اسی کا سفر جو یہاں آپ بوئیں گے وہی آپ وہاں کاٹیں گے. بہت اچھا. تو یہ تھے آج ہمارے مہمان اقبال صلاح الدین صاحب. تو میں آج آپ سے بینا گوئندی اجازت لینے سے پہلے میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتی ہوں ہمارے اس پلیٹ فارم کا جو کہ ریختہ کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ایسا رابطہ منسلک ہوا اردو کے حوالے سے جو سنجیو سراف صاحب نے شروع کیا. میں ان کو واشنگٹن میں 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اردو کا ایسا اردو سے محبت کرنے والا ایک ایسا شخص جس نے اپنے خود سے اردو سیکھی اور اس کو سیکھ کے پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ایک کام شروع کیا. تو میں سنجیو سراف صاحب کو بھی بہت بہت اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں, چونکہ انہوں نے اب اگر اردو سیکھی تو پھر ہمارے اردو کی تمام یہ جتنی بھی ہماری جدوجہد ہے جو ہماری زبان کے حوالے سے بہت ہم الگ سے نہیں ہو کے رہ گئے, بلکہ اس کو پھر اس پلیٹ فارم پہ لائے. تو ریختہ کے اس کاوش کو ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ, اور میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. السلام علیکم.